الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید سورہ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کی برکت سے قرآن کریم کا درست فہم عطا فرمائے. قرآن کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کا جس آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا تو روزوں کا فلسفہ یا مقصد قرآن کریم نے بیان کیا لعلکم تتقون، کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ایک تربیت ہے. اس تربیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کا وہ لیول پیدا ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، جس کے نتیجے میں تم وہ بلند مراتب دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکو جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ سے غیر اللہ کی ہیبت اور خوف نکل جائے. انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی پیدا ہو جائے. یہ انسان صرف اللہ سے ڈرے. جب انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر یہ حیوان ناطق انسان کامل بن جاتا ہے. اور اس کا مرکز
تقوی کا وہ انسان کا دل ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی پیدا ہو جائے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن آج ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں۔ جب دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں تو دشمن نے ہمارے سامنے انسانیت کا معیار ہی بدل کے رکھ دیا۔ اللہ نے انسان کا معیار کیا رکھا کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی بزرگی ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، یہ انسان کا معیار ہے۔ اس معیار پہ آ کر یہ انسانی کامل بنتا ہے۔ شیطان نے ہماری نظر میں جہاں اور بہت سی چیزوں میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا، تو وہاں انسانیت کا پیمانہ اور انسانیت کے معیار کو بھی بدل کے ہمیں مادی چیزوں کے حصول میں اور ان ظاہری چیزوں کو خوبصورت بنانے میں انسان کا کمال اور انسانیت کا عروج اور انسانیت کا ارتقاء ہمیں دکھانے لگا۔ یہ بات شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی کہی۔ آج آپ پڑھیں گے سورہ حجر، رات کو تراویح میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس میں یہ بات آ رہی ہے۔ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں تو میں اس کی اولاد کو بھی آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ دنیا کی چیزیں ان کی نظروں میں اتنی خوبصورت اور اتنی اہم بنا دوں گا کہ آپ کے حکم کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی دین کو یہ وہ اہمیت نہیں دیں گے تو دنیا کی چیزوں کو یہ اہمیت دیں گے۔ بس شیطان نے بھی تو یہ کیا تھا، اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں، اپنے مادہ تخلیق کو اہمیت دی تھی۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے؟ فرشتے سارے جھک گئے میرا حکم سن کے، تم بھی یہی رہ رہے تھے ان کے ساتھ، صرف ایک تمہاری گردن میں ایک سریا آ گیا ہے، تمہاری کمر اکڑ گئی، کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے مادہ تخلیق کو ترجیح دی۔ اس ٹائم تو یہ چیزیں تو تھی کہ وہ کہتا جی میں تو علاقے کا چودھری ہوں، یا میرے پاس اتنی کڑ اراضی ہے، زمین ہے، اتنے خزانے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے ذہن میں تھا تو اس نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، تو اس نے اپنے مادہ تخلیق کو اہمیت دی۔ اللہ پاک اس بات پر شیطان سے سخت ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ جہاں تم رہ رہے ہو جس ماحول کے اندر، فرشتوں کے ماحول میں ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے،
یہ ماحول عاجزی انکساری کا ماحول ہے، یہ ماحول میری اطاعت میری عبادت کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں ایسا سرکش آدمی اس کو پنپنے کی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ۔ بہت سخت الفاظ فرمائے، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو لیکن ہماری نظر میں تم سب سے حقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہی چیز وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے کہ اس کی نظر میں اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکم کی حیثیت صفر ہو جائے اور یہ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے۔ اس لیے ایسے ماحول کے اندر آنا کہ جس ماحول میں ہمیں اللہ کے احکامات کی اہمیت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے 11 مہینے رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر جوڑے رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ایسی گفتگو ہم سنیں کہ جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کے حکم کی اہمیت بڑھے اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت کم ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ اللہ نے بطور شکوے کے فرمایا آدم کی اولاد کہاں جا رہا ہے، تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات صرف تمہیں نہیں کہی جا رہی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اس سے پہلے بھی جتنے آسمانی صحیفے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، فی صحف ابراہیم و صحف ابراہیم و موسیٰ۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، کتاب اتری، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخرت کئی درجہ دنیا سے بہتر ہے ہی بہتر۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ ہم خود ماحول کو ڈھونڈیں، جیسے ماشاءاللہ بعض لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، اپنی رحمت کا ارادہ کر لے، تو اس کو اللہ کے لیے دین کی باتیں سمجھا دیتا ہے، اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک پھر اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اللہ نے سال میں ایک مہینہ ایسا رکھ دیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے خود ایک ماحول بنا دیا، نیکی کا ایک ماحول بنا دیا کہ سال کے 11 مہینے جو لوگ نماز کی طرف مسجد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس ایک مہینے میں ان کے دلوں میں بھی نیکی کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، نماز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بات کو ناراض ہے، بات تو رمضان میں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے مسجد کا مؤذن ہی ہے، ایسے ٹوپی پہن کے ایسے کپڑے پہن کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، دور سے لوگ پیچھے سمجھتے ہیں، آواز دیتے ہیں مؤذن صاحب کہاں جا رہے ہیں، جب مڑ کے دیکھتے ہیں محلے کا آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اتنا ہمارا ذوق نیکی کی طرف آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک ماحول ایسا بنا دیا، اس ماحول کے اندر پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تو آپ نے قرآن پاک میں بھی سنا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ اللہ نے پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا، پرندے بھی آتے تھے اور باقاعدہ پرندوں کی حاضری لگتی تھی، جیسے قرآن میں آتا نا ہدہد نہیں تھا حاضری کے ٹائم میں،
تو اس حاضری میں جب پرندوں کی حاضری لگتی تھی تو ایک پرندہ سب سے آخر میں آتا تھا اور جہاں لبیک گئی کوئی پیچھے سے غائب حاضر. اب اس کی شکایت لگ گئی حضرت سلیمان صاحب کے پاس کہ یہ ہمیشہ دیر سے آتا ہے، بالکل سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور بس جہاں حاضری اس کا نام آیا اور اس نے لبیک گئی ایک دم پھر غائب وہیں سے پیچھے سے. اچھا اس کو آگے بلا لیا، اس سے پوچھا آپ یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ سر میرے والد ہیں اور وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کے پر بھی جسم سے ہٹ گئے، صرف بس ایک کھال چمٹی ہوئی ہے ان کے جسم پہ، گردن ہے، سانس جاری ہے. تو میں ان کی حفاظت کے لیے ان پہ اپنے پر بچھا کر بیٹھا ہوتا ہوں. جب یہ سارے پرندے آ جاتے ہیں اور مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بھی پرندہ میرے والد کو نقصان نہیں پہنچے گا، سارے گزر گئے، تو میں پھر آتا ہوں اور پھر حاضری کے بعد سب سے واپس پہلے سے لے جاتا ہوں کہ اپنے والد پہ جا کے پر بچھاتا ہوں تاکہ اس کی حفاظت رہے، یہ واپسی میں کہیں میرے والد کو نقصان نہ پہنچا. تو کہا اچھا اپنے والد کو ہمارے پاس لے کر آؤ. تو لے کر آئے تو سلیمان صاحب نے اس سے پوچھا بھی تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا جی یہ مجھے تو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے. کہا کچھ تو یاد ہوگا جس سے ہم اندازہ لگا لیں. کہا جی یہ یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت جو لوگ تھے وہ جب زمین میں کاشت کرتے تھے تو جب دانہ ڈال دیتے تھے زمین میں تو شام تک وہ فصل تیار ہو جاتی تھی اور کھانے کے قابل ہو جاتی تھی، لوگ کھاتے تھے. کہا کہ ہم تمہاری بات کا تجربہ کرتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین جو ہے وہ بڑی عمدہ تھی، مٹی زمین کی، تو بیج ڈالنے کے بعد کچھ تھوڑے ہی وقت میں وہ انتہائی زرخیز ہونے کی وجہ سے وہ جلدی پنپتا تھا، تیار ہوتا تھا. سر پوچھا کہ اب وہ زمین کا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ نیچے چلی گئی اور ناکارہ مٹی جو ہے یہ اوپر آئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم تجربہ کرتے ہیں. تو جنات بلائے، ان کو کہا بھی زمین کو کھودو. زمین کو کھودنا شروع کیا تو نیچے سے وہ مٹی نکلی. اس نے کہا سر یہ مٹی ہے. وہ کہا بھی بیج ڈالتے ہیں. اس کو ٹھہرایا، بیج ڈالا، شام تک وہ پودا تیار ہوا، لیکن وہ جو چیز اگائی تھی وہ کھانے کے قابل نہیں تھی. تو حضرت سلیمان صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بات کا ہم نے تجربہ کیا، لیکن آدھا تو اس کو سچا پایا، آدھا جھوٹا پایا. تم نے کہا تھا کہ وہ پھل کھانے کے بھی قابل ہو جاتا تھا، لیکن یہ پودا تو بن گیا، پھل لگ گیا، لیکن اب رات ہو رہی ہے، کھانے کے قابل نہیں بنا، وقت لگے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا سب بات یہ ہے کہ آپ نے وہ مٹی تو زمین سے نکال دی، لیکن وہ ہوا نہیں چلائی جو اس ٹائم میں چلا کرتی تھی. وہ ہوا بھی آپ چلائیں. تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر وہ مٹی بھی باہر نکالتے ہیں اور ہوا بھی چلا دیتے ہیں. تو جب مٹی بھی نکل آئی کہ دل میں بھی خیر ہی خیر، باہر سے اللہ نے ہوا بھی ایسی چلا دی اور سرکش شیاطین کو قید بھی کر دیا، تو بس پھر آپ دیکھیں کہ نیکی کا رجحان بڑھ جاتا. اب اس موقع پر جب انسان نیکی کی طرف اتنا مائل ہو جائے اور شوق سے کرنے لگے، اس موقع پر ایک کام اور کرنا چاہیے. وہ کام یہ کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کم سے کم سال میں 1 مہینہ مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں
ان احکامات پر عمل کر کے کوئی مر نہیں گیا، میرے کوئی رزق میں کمی نہیں ہو گئی، لوگوں کی نظروں میں میری عزت کوئی کم نہیں ہو گئی، اس سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود یہ چیز بڑھ جائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو نعمتیں دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے جو ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس کو اگرچہ آپ نہیں سمجھتے، ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے، آپ کا دشمن اس کو سمجھتا ہے، آپ کا دشمن اس کو سمجھتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ جو نعمت ان کے پاس ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ اسی نعمت کو چھیڑنے کے لیے، ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کے لیول کو بھی آزماتا ہے اور اس چیز کو نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ، وہ دشمن ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مجھے کچھ بزرگوں نے بتایا، عالم تھے وہ، انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت گئی ہوئی تھی لبنان وغیرہ کی طرف، تو کہا کہ ہم یہ اسرائیل کی سرحد پر جو مسلمان آباد تھے وہاں کا ہم گشت کر رہے تھے۔ کہا گشت کے دوران کچھ یہودیوں سے ملاقات ہوئی، تو بہرحال وہ عربی جانتے تھے فلسطینیوں کے اختلاط کی وجہ سے، تو انہوں نے بتایا، یہودیوں نے کہا تم مسلمان جو ہے جمعے والے دن جتنے جمع ہوتے ہو نا نماز کے لیے، کہا جب فجر کی نمازوں میں مسلمان اتنے جمع ہونے شروع ہو جائیں گے تو بس پھر اللہ پاک دوبارہ مسلمانوں کو وہ غلبہ اور وہ طاقت اور اقتدار عطا فرما دیں گے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا۔ تو کہا کہ ہم سن کر حیران ہو گئے، یہودی ہے، ہم مسلمانوں کو آج اپنی نماز کی اہمیت نہیں ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ جو جمعے میں جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں یہ فجر کی نماز میں آنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ خود چینج ہو جائے گا۔